اب ٹھیک ہے، گھر کے ایک ایک کونے کو پوری لگن سے چمکا کر اب خود کو ہی دا دے رہی تھی۔ واہ چمیلی واہ، تیرے میں اتنا سغرابہ کیسے اچ آیا رے؟ شیشے کے سامنے کھڑے کو اس نے گال پر انگلی رکھ کر آنکھیں گھماتے ہوئے سوچا، ارے باپ رے، شام ہونے والی ہے، میں نے تو کچھ بنایا ہے اچ نہیں۔ جب سب تھکاہار آئے گا تو اس کو کھانا بھی تو چاہیے ہوگا۔ اب میرے ہوتے ہوئے سب ایسے ہی بھوکے پیٹ سو جائے۔ نانا چمیلی اپنے ہوتے ہوئے اپنے صاحب کو ایسے تو سونے نہیں دے گی۔ گھر میں قدم رکھتے اس نے پورے گھر کو حیرانگی سے دیکھا۔ ویسے تو وہ خود بھی اپنے گھر کو گندا نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن آج تو اسے اپنے ہی گھر میں ہر چیز نکھری نکھری دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ لیکن یہ سب کس نے اور کس حالت میں کیا، یہ سوچتے ہی اس کے دماغ پر تیوریاں چڑھ گئی۔ چمیلی کہاں؟ صحن میں کھڑے ہو کر اس نے چمیلی کو آواز دی۔ اس کے توقع کے عین مطابق سارا گھر صاف کرنے کے چکر میں اس کی خود کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ گھٹنوں تک بھیگا لہنگا، کمر پر دوپٹہ باندھے، چوٹی میں سے آدھے بال نکل کر گردن اور منہ پر بکھرے عجیب و غریب حلیے میں کسی بوتل کی جن کی طرح پڑتے اس کے سامنے حاضر ہوئی ایک افسوس بھری نظر سے اس نے چمیلی کے حلیے کو دیکھا۔ یہ شاپر پکڑو، اس میں کچھ کپڑے لایا ہوں تمہارے لیے۔ مجھے نہیں پتا تمہیں یہ پورے آئیں گے یا نہیں، لیکن ابھی کے لیے مجھے جو سمجھ لگا میں لے آیا۔ اب جا کر فریش ہو جاؤ۔ کچھ شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے چمیلی کے حلیے پر ایک بار پھر سرسی سی نظر ڈالی۔ جلدی کرو، اتنے میں کھانا نکال کر لگاتا ہوں۔ سب آپ باہر سے کھانا کیوں لائے ہو؟ اپن بنا ہی دکھانا۔ شاپنگ بیگ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس نے منہ بنا کر کہا، چپ چاپ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کھانا ٹھنڈا ہونے سے پہلے فریش ہو کر آؤ فٹافٹ۔ یہ کھاؤ۔ وہ چمیلی کھانا کھانے کے بعد اب وہ اسے دوا دینے آئے۔ سب آپ سمجھ کا ہے کو نہیں رہے ہو، جیسے ہم ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ بلا وجہ ہی اتنا پیسہ ضائع کر کے آئے ہو اور اپن سے نہیں کھا جاتی یہ کڑوی دوائیاں۔ دوائی کو دیکھا عجیب عجیب منہ بناتے ہوئے اس نے اپنے ہی راگ لانپنا شروع کر دیے۔ شٹ اپ چمیلی، میں نے پوچھا نہیں ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کھاؤ، ابھی کے ابھی کھاؤ، میری آنکھوں کے سامنے۔ اس کے ہاتھ پر دو گولیاں اور سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھتے ہوئے اس نے ایک ٹیوب اٹھائی اور اس کے پیروں کے قریب بیٹھ کر ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا پورا دھیان دوائی کو بنا کھائے آنکھوں سے نگل جانے میں لگا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو سلیم کا دل کیا کہکا لگا کر ہنس دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس سے تو چمیلی کو اور شے ملے گی اور اس نے مزید نہرے کرنے میں چمیلی، اب اگر یہ دوا 5 منٹ کے اندر اندر تمہارے منہ میں نہ گئی تو میں نے ڈاکٹر بلا کر تمہیں مہنسو والے انجیکشن لگوانے ہیں۔ کڑہت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے چمیلی کو غصے سے گرا جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے صدمے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلیم نے آنکھوں سے ایک بار پھر دوا لینے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے چمیلی نے بجلی کی سی تیزی سے وہ منہ میں رکھنے ہی پانی اپنے لبوں سے لگایا اور جڑ سے دوا گلے سے نیچے اتاری۔ دوائی نکل کر اس نے سلیم کی طرف دیکھا جو اب اس کے پیروں کا معائنہ کرتے ہوئے ٹیوب کھول رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ صاحب؟ نظر نہیں آ رہا؟ دوا لگا رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے اپنا منہ باندھ رکھو۔ بنا اس کی طرف دیکھا کہتے ہوئے سلیم نے ٹیوب کا ڈھکن کھولا۔ صاحب، آپ ہمارے پیروں کو ہاتھ کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ تو ہمارے صاحب ہو اور آنے والے اور ہونے والے وہ۔ سلیم کا ٹیوب نکلتا ہاتھ اپنی جگہ فریز ہو گیا۔ ایک نظر چمیلی کی طرف دیکھا، اس کی بات کو نادانی میں لیتے ہوئے سر جھٹکا اور جلدی سے اس کے دونوں پیروں پر ٹیوب لگائی۔ سنو، دوا لے لی ہے تم نے، اب سو جاؤ، اچھے سے آرام کرو گے تو صبح تک سارے زخم تقریباً آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب آپ میرے سے شادی کب کرو گے؟ چمیلی نے سلیم کو مڑتے دیکھ کر سوال کیا۔ سلیم نے غصے سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کون سی شادی؟ میں نے ایسا کب بولا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ آرام سے کرو، آرام کرو، تمہارے زخم ٹھیک ہوں گے تو کچھ سوچتے ہیں تمہیں کہاں چھوڑ کر آؤں۔ سخت لہجے میں کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر باہر کی طرف مڑا۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ آپ میرے کو یہاں سے بے دو گے؟ میرے کو اپنے ساتھ نہیں رکھو گے ہمیشہ کے لیے؟ میرے سے شادی نہیں رچاؤ گے؟ اگر آپ کو میرے کو یہاں رکھنا ہی نہیں اچ تھا تو اپن کو کاہے کو وہاں سے لایا رے؟ تو دیکھو چمیلی، جو مجھے اس وقت ٹھیک لگا میں نے کیا۔ سلیم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، تو اپن کو کہیں اور چھوڑ کر آئے گا تو وہ بھی اپن جیسی لڑکی سے دندہ ہی کروائے گا، گھر کی عزت نہیں اچ بنائے گا۔ چمیلی روتے ہوئے برڈ سے اتر کر اس کے سامنے آئی۔ دیکھو چمیلی، ابھی تم بچی ہو۔ ارے نہیں، اپن بچی نہیں، اپن کو 18 سال کا ہوئے آج دوسرا دن ہے۔ تبھی تو وہ رانی بائی میرے کو ساری محفل کے سامنے نچوائی، تبھی تو تیرے کو بول رہی تھی کہ تو جو چاہے اپن کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر تیرے کو اپن سے شادی نہیں کرنا تھا تو کاہے کو لے کر آیا رے؟ میرے کو وہاں سے پڑے رہنے دیتا اسی گندگی میں، کاہے کو دی اپنے کندھوں کو چادر اتار کر میرے پہ، جیسے سب اپن کو دیکھ رہے تھے
تو بھی دیکھتا اور ویسے اچ بیٹھے سارے بے صبر بے زمین لوگ جیسے تو اچ چلا جاتا۔ ارے کاہے کو اپنے گھر میں لایا اپن کو، اور اپن اتنی پاگل 4 گھنٹوں میں ساری زندگی کے سپنے سجا لینے لیے۔ سچ میں اپن پاگل ہے، اپن نے سوچ اچ کیسے لیا؟ ایک کوٹے پہ پلنے والی کیسے اچ اپنا گھر وسانے کا سپنا دیکھ سکتی ہے؟ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو کو بے دردی سے مسلتے اس نے شکوہ کے نال نزو سے سلیم سے کی طرف دیکھا۔ ایک بات پوچھے صاحب، تم بھی یہی سوچا ہے نا کہ اپن کے کریکٹر کا کیا بھروسہ، اپن کے ساتھ پتہ نہیں کتنے نے کیا نہیں اچ کیا ہوگا اگر ایسی بات ہے صاحب، تو اپن اپنی ماں کی قسم کھا کر کہہ دے کہ اپن کو آج تک کسی مرد نے ہاتھ یا انگلی اچ نہیں لگائی۔ اپن کو ساری لائف میں ایک مرد پہ بھروسہ ہوا، ایک مرد کے سامنے اپن تن من ہارنے کا دل کیا اپن کا، اور وہ ہے تو صاحب، لیکن تو نے بھی چمیلی کو باغیوں کے جیسے لے لیا۔ اپن نہیں جانتی اپن کا باپ کون ہے، بولے تو سچ یہی اچ ہے کہ اپن ناجائز تھا، لیکن اپن کی ماں نے ہمیشہ یہی اچ سپنا دیکھا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ نہیں اچ کرے گی۔ جب تک اپن کی ماں زندہ تھی کسی نے اچ اپنے پاس انگلی اچ نہیں اٹھائی تھی، اپن سے کسی نے نہیں بولا چمیلی اٹھ اور دھندا کار، لیکن دنیا پہ ایک اچ رشتہ دے گا خدا، اس کو بھی میرے سے لے گیا، اور اس رانی بائی کو بس ایک موقع ملنا چاہیے تھا جو خدا نے خود پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیا۔ زاروں کو تار ہوتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بڑھتی ہی چلی گئی۔ تو اپن کے 20 لاکھ روپے دکھایا ہے نا، تو جو اپن دنیا کے ساتھ کرے گی وہ ابھی تو اچ کا لے اپن کے ساتھ ہے، تاکہ جمیلی کو ہمیشہ یاد رہے کہ اس کی اوقات کے ہے۔ اپنا دوپٹہ گلے سے اتار کر نیچے پھینکتے ہوئے وہ اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا کر زاروں کو تار ہونے لگی۔ سلیم نے ایک نظر اس کے حج کو لکھاتے وجود پر ڈالی اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ رات دونوں باری بہت باری تھی، ایک طرف چمیلی جہاں اپنی بدبختی پر ماتم کرنا تھی، وہیں سلیم کے دماغ پر چمیلی کا بولا گیا ایک ایک لفظ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اگر وہ اپنی زندگی میں اکیلا تھا تو چمیلی کے پاس بھی اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ اسے کیا چاہیے تھا؟ بس وہ ہمیشہ اس کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنے کی خواہاں تھی، اور جو لڑکی اس بیڑیوں کی دنیا میں بھی اپنی عزت کی حفاظت کیے ہوئے تھی، جس کے کردار کی گواہی اس کی آنکھوں آنسو دے رہے تھے، ایسی لڑکی کو کیا وہ اپنا ہم سفر نہیں بنا سکتا تھا؟ اور بڑی محفل میں اس کے چہرے پر پھیل کر کو دیکھ کر ہی تو اس سے بنا سوچے سمجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ اندر سے بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، جس کا احساس اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا، اور وہ بھی تو ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا نہیں بن سکتے تھے۔ دماغ میں بنتے بے شمار سو چکے جال پر اس نے زور سے آنکھیں میچ لی، اور ایک لمبی سانس کھینچ کر وہ آخری اور حتمی فیصلہ کرتا وہاں سے اٹھا، اور موبائل پہ انگلیاں تیزی سے چلاتے ہوئے اس نے کسی کا نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ پھر سے اس کے کمرے میں آیا، تو سامنے ہی وہ حیران آنکھیں لیے ویسی بیٹھی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ بس پہلی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور اب چہرے پر آنسو کے مٹے مٹے نشان کے ساتھ آنکھیں ایک جگہ ٹھہر گئی تھی۔ اس کے قریب آ کر سلیم نے ایک نظر اس کے حلیے کو دیکھا، دوپٹہ ابھی تک کو ایک طرف گیرا اپنی ناقدری کو رو رہا تھا۔ ایک لمبی سانس لے کر اس نے دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا، اسے پہنو چمیلی اور چلو میرے ساتھ۔ نہیں صاحب، اپن کہیں نہیں جائے گی، اپن اپنی اوقات سمجھ گیا ہے، میرے کو آپ واپس وہیں اچ کوٹھے پر چھوڑ آؤ۔ وہاں جو بھی یہ کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، رانی بائی اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی ہے، اس کو مارتی بھی نہیں۔ میں بھی آج سے کوشش کروں گی کہ یہ کام اپنی مرضی سے کرے۔ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے گلوگیز لہجے میں کہا، بس ہو گیا چمیلی، کچھ بھی بولے جاتی ہو، کب سے سن رہا ہوں میں، اٹھو۔ اب الماری سے اپنی ماں کی چادر نکال کر اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں کہا، مولوی آئے ہیں، جو پوچھے بنا نہرے کیے صحیح سے جواب دینا۔ پہلے تو چمیلی کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جب سامان لگی تو ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو پرشوق نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ صاحب، آپ اپن سے شادی کرے گا؟ کب کباتے لہجے میں پوچھتے ہوئے اس نے سلیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں ری چمیلی، اپن تیرے سے بیاہ رچائے گا۔ سارا اپن سوچا، ایک تو چمیلی اتنی اچھی، اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت، اوپر سے کام بھی کر لیتی ہے، اپن سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے، تو بس ایسی لڑکی اپن اگر موم بتی لے کر بھی ڈھونڈے گا تو میرے کو نہیں ملے گی، چمیلی جیسا کوئی دوسرا پیس ملے گا۔ بالکل، اس کے انداز میں کہتے ہوئے وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بالکل ایسے اچ مسکراتی رہنا اب تو ساری زندگی، سالہ اپن کو تیری آنکھوں میں ایک آنسو اچ نہیں چاہیے۔ انگلیوں کی پوروں پر اس کے آنسو کو چنتے ہوئے اس نے چمیلی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسود نے شوکت سے گن چھین کر اسے رومال سے پکڑا۔ پولیس کا ہارن سنتے ہی شوکت نے لڑکھڑا کر اٹھتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسود کا ایک زوردار غصہ پڑتے ہی وہ دوبارہ سے وہیں ٹہ گیا۔ اسود نے شوکت کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ کر انسپکٹر کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے رومال میں پکڑی گن اس کے حوالے کی۔ دیکھیے مسٹر اسود اینڈ سلیم،
اب دونوں کو اپنا بیان دینے پولیس اسٹیشن آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر، ہم آ جائیں گے۔ سلیم نے خود آگے آتے ہوئے اسفند کو قرۃ العین کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں سب سنبھال لوں گا۔ جو گاڑی کی آواز سن کر ایک بار پھر باہر نکل آئی تھی۔ قرۃ العین گاڑی میں بیٹھو۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اسفند نے قرۃ العین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مگر اسفند اس کو گولی لگی ہے، مر گئی ہے کیا؟ وہ خوف سے کانپتے ہوئے اس نے اسفند کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو قرۃ العین، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، تم بیٹھو گاڑی میں۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ خود بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں آ بیٹھا اور پھر بنا کسی دیری کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے مڑ کر قرۃ العین کی طرف دیکھا۔ فوٹو کو سینے سے لگا کر سیٹ کے پشت پر سر گرا وہ بے آواز رو رہی تھی۔ قرۃ العین میری جان باز کر اس کی گال پا پھسلتے آنسو کو انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے اس کی گال کے نیچے ہاتھ رکھا۔ اسود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بجلی نظروں سے اسود کی طرف دیکھا۔ آپ پلیز گاڑی روکیے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، لیکن یہ رونا بند کرو۔ گاڑی کو ایک طرف لگاتے ہوئے اسود نے جڑ سے قرۃ العین کی طرف کا دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ آگے کیا۔ باہر آؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے تصویر پکڑ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھی۔ باہر نکل کر ہر طرف چلتی ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتے ہوئے اسے سچ میں اچھا لگا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اسود نے ایک نظر قرۃ العین کی طرف دیکھا۔ آنکھیں زور سے میچے، لبوں کو آپس میں پیوست کیے لمبے سانس لے کر شاید وہ اپنے اندر اٹھتے غبار کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ قرۃ العین کوئی بھی غبار اپنے دل میں رکھے۔ ادھر قرۃ العین اپنے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسود نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ قرۃ العین نے ایک نظر اس کے بڑھتے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اسے کوئی چیلنج جیتنے کی خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی۔ کچھ تھا تو دکھ، وہ اس کے دکھ میں خود بھی تو خوش نہیں تھا۔ محبت اور سچائی کا عکس لیے وہ آنکھیں تھی جو اس کے مخلص جذبات کو چیخ چیخ کر بیان کرتی تھی۔ اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا قرۃ العین نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ ہلکا سا جھٹکا دے کر اسود نے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا سر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ رو لو تھوڑا سا، اور بس یہ آخری بار رونا ہے تم نے، کیونکہ میں نہیں چاہتا جب تم میری زندگی میں شامل ہو تو مرینا ملک کی سوچ بھی ہماری زندگی میں کسی تلخی کی وجہ بنے۔ ہماری دنیا میں مرینا ملک کے الفاظ کو بھی آنے کی اجازت نہیں۔ قرۃ العین، اسے تم میری ضد مانو، میرا حکم مانو، لیکن مرینا ملک کو تم اپنے دل و دماغ سے اب نکال سکتی ہو، نکال کر اس کی بے دردیاں اور تکلیف دہ سوچوں کو یہیں پھینک کر جاؤ گی، کیونکہ وہاں ماما اور پاپا تم سے ویسے ہی پیار کرتے جیسے تمہاری امی ابو کرتے تھے۔ تو اب تمہیں سب تکلیف دہ سوچوں کو یہی چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ اب ہمیں اپنی خوشیاں اکٹھی کرنی ہیں جن میں کوئی جھوٹ، فریب اور بغض کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو مسز اسود ملک، آپ کا اپنے شوہر کی محبت کے جہاں میں ویلکم ہے۔ لمبی سانس اپنے اندر کھینچتے ہوئے اس نے قرۃ العین کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار اور تانگ کیا۔ مجھے معاف کر دو، آپ پر شک کیا، کسی بات پر جی نہیں کیا۔ آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے کتنی بار بتانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ایک بار بھی آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ عورت میرے پاپا کو مجھ سے چھین کر ساری زندگی جھوٹی محبت کا ڈونگ رچاتی رہی اور میں پاگلوں کی طرح اس پر یقین کرتی رہی۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، دل میں نابرداشت ہونے والی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب تو سب ٹھیک کر دیتے ہیں نا، میرے تک تکلیف کو دور کر دیں۔ مجھے لگتا ہے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر بکھر جاؤں گی۔ مجھے بچا لو اسفند، میں ٹوٹنا نہیں چاہتی۔ آپ نے کہا تھا جب میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں تو آپ مجھے سمیٹ لو گی۔ آپ نے صحیح کہا تھا، میں یہ چیلنج ہار جاؤں گی، اور میں سچ میں ہار گئی۔ آپ کے ساتھ محبت ہونے کے ساتھ ساتھ میں خود بھی آپ کی ہو گئی ہوں۔ نکاح پڑھوا کر چلا گیا تھا، لیکن اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ سچ میں کسی کی بیوی بن گئی ہیں۔ اب وہ ساری زندگی اس چار دیواری میں محفوظ رہے گی، کوئی اسے غلط نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ ہی کچھ غلط بولے گا۔ تشکر دے کے دو آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گال پر بہہ گئے۔ دروازے میں کھڑی سلیم نے اس کے جھکے سر اور ہاتھوں پر گرتے آنسو کو دیکھا اور کمرے میں داخل ہو کر کمرہ لاک کیا۔ دھیرے سے اس کے قریب آ کر اسے چمیلی کے برابر بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے اس کے نازک سے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کچھ دیر پہلے اپن بولا تھا کہ اپن کو تیری آنکھوں میں یہ آنسو نہیں مانگتے، لیکن تیرے کو اپن کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اپن کی کوئی بات نہیں مان سکتے۔ آج یہ بات نہیں مانی، آگے پتہ نہیں تو اپن کی کون سی بات ماننے سے انکار کرے گی۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس نے دکھ بڑے انداز میں کہا، نہیں رے، اپن تیری ساری باتیں مانے گی، اور اپن دکھی تھوڑی ہے، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اپن کی شادی ہوگی، اب اپن کو کوئی کچھ نہیں بول سکتا، کوئی غلط الفاظ بھی نہیں بولے گا، غلط نظروں سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔
تو اپن کی چمیلی کا آج رونے دھونے کا موڈ ہے، ٹھیک ہے، آج کی رات تو کوئی نہیں روتا، سب پیار کرتے، اگر تیرا رونے کا کوئی پلان ہے تو مجھے تو پہلے ہی بتا دے، اپن پیار لینے کے لیے دوبارہ رانی بائی کے کوٹھے پر چلا جائے گا۔ خبردار جو تو نے دوبارہ اس جگہ جانے کا سوچا بھی، میں تیرا سر پھاڑے گی، تیرے کو پیار چاہیے تو اپن کرے گی تجھ سے پیار، بول کتنا پیار چاہیے تیرے کو۔ اس کے کندھے سے سر اٹھا کر سلیم کو دھمکاتے ہوئے وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، جو شاید وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ بولیے نا، سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پوچھا، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے بولے گئے لفظوں کا صحیح مطلب سمجھ آیا۔ شرم کے مارے سر جھکانے کے ساتھ خود بھی آدھا جھکتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپایا۔ اس کی حالت دیکھ کر سلیم کا چھت پار کہہ کا بلند ہوا، اور چمیلی تم سچ میں امیزنگ ہو، تم تھوڑی بیوقوف ہو، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بیوقوفی میرے لیے بہت اچھی ثابت ہونے والی ہے۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے چمیلی کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے سینے پر گرایا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بیڈ پر لٹا کر بہت چمیلی پر جھکایا۔ کرو پیار، جتنا چاہے اتنا پیار کرو، لیکن آج تو میرا پیار کرنے کا موڈ ہے اور بہت سارا پیار کرنے کا دل کر ہے۔ اس کے گلے سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے سلیم نے چمیلی کی طرف دیکھا، سرخ ہوتے رخساروں پر لرزی پلکوں کی جالر گرائے، وہ بنا کسی میک اپ کے بھی سلیم کے دل کے سارے تار ہلاتے ہوئے اس کے سلگتے جذبوں کو اور بڑھا گئی۔ اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھتے ہوئے اس نے چمیلی کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکایا۔ سنو چمیلی، میں بہت اکیلا ہوں، میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں، تم ہمیشہ میرے ساتھ، میرے پاس رہنا، ہمیشہ مجھ سے محبت کرنا، کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، لیکن وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا، تن سے، من سے، ساری زندگی یہ سلیم صرف اپنی چمیلی کا رہے گا۔ اس کے رخساروں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اب وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکایا تھا، دھیرے دھیرے اس پر اپنی شدتیں لوٹاتے ہوئے وہ اس کو پورے وجود پر حاوی ہو گیا۔ ہمیشہ سے اسے یہی ڈر تھا کہ اس کی نسوانیت کوئی مجروح نہ کاٹے، کیا وہ بھی وہاں رہنے والی عورتوں کی طرح حلال اور حرام رشتوں کا فرق بھول جائے گی؟ یہ سب سوچتے ہی وہ خدا سے رو رو کر دعا گو ہوتی تھی، یا اللہ ایسا دن دکھانے سے پہلے اسے موت آ جائے۔ اس کی ماں ہمیشہ اسے یہی وعدہ لیتی تھی کہ وہ اس حرام اور ناجائز کام کا حصہ کبھی نہیں بنے گی، لیکن اس کے کوٹھے کی دنیا کو چھوڑ جانے کا ہر خواب رانی بائی نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ تھک ہار کر اس نے صرف خدا سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کر لی، وہ دیر سے ہی صحیح خدا نے اس کے وعدے اور دعاؤں کی لاج رکھ لی تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے اسے چمیلی کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرتے ہوئے، جب ہی ایک دن شوکر نے سلیم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اپنے باپ کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھا اس کا خون کھل اٹھا، دل کے ہر زخم سے ایک بار خون رسنے لگا۔ اپنی ماں کا زخموں سے چور مردہ وجود ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اور پھر جو کام کرنے کو شوکر نے اسے کہا تھا، سلیم کو افسوس ہونے لگا کہ وہ اتنے لالچی شخص کا بیٹا، لیکن اس کی آفت کے ساتھ سلیم کا دماغ دوسری طرف گھوما، شوکر کے کیے کی سزا اسے دینے اور اپنی ماں کے آنسو کا حساب لینے کے لیے۔ سلیم نے اس کی آفت کو قبول کر لیا، اور اس دن اس کے ارادے اور پکے ہو گئے، جس دن کچھ پیسے لینے کے لیے اسے مرینا کا لا کر توڑ دیا، اور وہاں سے اسے وہ سی ڈی ملی جس پر ایک خاص تاریخ لکھی گئی تھی۔ اس نے اس سی ڈی کو ایک باکس میں رکھا تھا۔ سلیم نے کچھ سوچتے ہوئے اس سی ڈی کو اپنی جیب میں چھپا کر ضرورت کے پیسے اٹھائے اور وہاں سے چل دیا۔ جیسے جیسے وہ سی ڈی دیکھتا گیا اس کے ہوش اٹھتے گئے۔ اپنے باپ سے تو وہ بچپن سے واقف تھا، مگر وہ پیسے کے لیے کسی کو جان سے بھی مار سکتا ہے، اس بات کا اندازہ نہیں تھا اسے، لیکن مرینا کو اپنے منہ سے اتنا زہر اگلتے دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے حساب سے عورت اس کی ماں جیسی ہوتی ہے، جو ساری زندگی صرف اپنے بیٹے کے لیے شوہر کا ہر ظلم سہتی رہی۔ عورت چمیلی جیسی ہوتی ہے، جو ایک کوٹھے پر پیدا ہو کر بھی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے خود بھی لڑی، خدا سے بھی امیدیں وابستہ رکھی، بہت بار آگے پیچھے اس نے قرۃ العین کو اس کی ماں کو شوکت کی سچائی بتانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ اس کا سارا پلان درے کا درا رہ جاتا، اور پھر مرینا ملک اور شوکت کی زندگی میں کسی طوفان کی طرح اسود ملک آیا، جس سے پہلے دن کھڑکی سے اندر جاتے سلیم نے دیکھ لیا تھا، اور جب تک اسود قرۃ العین کے کمرے میں رہا، سلیم بھی دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مرینا کے لیے اسود کی نفرت اسی وقت سلیم کا آشکار ہو گئی تھی، تبھی ایک ٹھنڈی سانس لے کر منہ میں ببل چباتے ہوئے اس نے اپنے بال سنوارے۔ واو، لگتا ہے بندہ آر یا پار کے چکر میں آیا ہو اور عاشق بھی لگتا ہے۔ صحیح ہے بھائی، تو اپنا کام کر، میں تیرے راستے میں نہیں آؤں گا، اگر ہو سکا تو تیری مدد بھی ضرور کروں گا۔ پھر دوسرے دن اس نے اسود کو کالج کے باہر قرۃ العین سے بات کرتے دیکھا، وہ خود ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسود نے اس کی اس حرکت پر حیرت سے ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا،
بلے میں سلیم نے آنکھ مارتے ہوئے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ عصمت کو وہ انسان برا نہیں لگا تھا، تبھی اگلے دن اسے ایک ہوٹل میں بلایا۔ سلیم بھی یہ سب اکیلے نہیں کر سکتا تھا، یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا، اس لیے عصمت کو سب سچ بتا کر وہ قرۃ العین کو مرینا شوکت سے بچانے کے لیے اس پلان میں اس کا ساتھی بن گیا۔ لیکن شوکت کے سامنے عجیب پلان بتا گیا۔ وہ اپنی طرف سے ان کے ساتھ ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتا۔ کبھی کبھی شوکت اسے گھور کر دیکھتا، جیسے پہچانے کی کوشش کرو، لیکن اسی وقت سلیم کوئی ایسی حرکت کرتا جس سے شوکت کا دماغ گھوم جاتا۔ وہ سلیم پر 100 لعنتیں مارتا، وہاں سے 9 دو 11 ہو جاتا۔